قبائلی معاشرے میں اکثر خواتین کو جائیداد میں حصہ دینا یا عورت کا اپنے حصے کا مطالبہ کرنا روایات کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ مختلف سماجی کارکنوں کے بقول قبائلی معاشرے کی تقریباً 95% سے زائد خواتین اپنے حق وراثت سے محروم ہے۔ مسعود شاہ گزشتہ 6 سال سے اپنی بیوی کی خاندانی جائیداد کے حصول کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ میری بیوی کے والد نے اسے وراثت میں اس کو اپنا حق دیا تھا، پھر اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد اس کے جو چچا تھے انہوں نے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم قبائلی اضلاع میں پولیس اور عدالتوں کا نظام آنے سے خواتین کو امید بندھی ہے کہ انہیں اپنے حقوق کے حصول میں آسانی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی قبائلی اضلاع میں کام کرنے والے ججز کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ زمین یا جائیداد کے تنازع کے کسی بھی کیس پر اس وقت تک فیصلہ نہ سنایا جائے جب تک اس تنازع میں شامل خواتین کو بھی فریق نہ بنایا جائے۔ فرض کرے ایک فریق آتا ہے کہ میرے دادا کی وراثت میں میرا حصہ بنتا ہے اور فلانا فلانا نہیں دیتا، تو اس کو لازم قرار دیا گیا کہ وہ دادا کی وراثت میں جتنی بھی فیمیل یا عورتیں آتی ہیں تو ان ساروں کو پارٹی کرے، یا وہ بہن کی حیثیت میں ہو یا وہ بیٹی کی حیثیت میں ہو۔ قبائلی معاشرے میں جائیداد میں قبیلے سے باہر کا فرد حصہ دار نہیں ہوتا، اور اگر لڑکی کی شادی قبیلے سے باہر ہو تو اسے اس کا حق دینے سے جائیداد دوسرے قبیلے میں جا سکتی ہے۔ مسعود شاہ کا سسرال بھی نہیں چاہتا کہ خاندانی جائیداد قبیلے سے باہر جائے۔ مسعود شاہ کی بیوی کا یہ زمین کا تنازع قبائلی انضمام سے قبل پولیٹیکل ایجنٹ کی عدالت میں بھی چل چکا ہے، جبکہ فریقین کے درمیان شریعت کے مطابق بھی فیصلے ہو چکے ہیں جو دونوں ہی لڑکی کے حق میں تھے، تاہم لڑکی کا خاندان اسے حق دینے پر راضی نہیں ہے۔ قبائلی علاقے میں عدالتی نظام کے آنے سے اب یہ مسئلہ کورٹ میں آ گیا ہے، جس کے بعد مسعود شاہ کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ مسعود کے مطابق سست نظام انصاف کی وجہ سے انہیں پریشانیوں کا سامنا ہے۔ عدالتوں نے یہاں پر کام کا آغاز کیا ہوا ہے لیکن بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے۔ ہماری حکومتی اہلکاروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ عدالتوں کی رفتار تیز ہو اور یہاں پر جو تاریخیں ہیں وہ جلد از جلد ان کا فیصلہ ہو سکے۔ قبائلی ضلع کرم سے تعلق رکھنے والی ایکٹیوسٹ نائلہ الطاف کا کہنا ہے کہ خواتین کا عدالتوں میں جانا مرد کے لیے غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اکثر اوقات خواتین کو اپنے خونی رشتوں کی طرف سے قاتلانہ حملوں کی اور دیگر دھمکیاں ملتی رہتی ہے۔ سالوں سال آپ کے ساتھ پراپرٹی میں جو ہے وہ کانفلکٹس رکھ رہا ہے، اور اگر آخر کار ایک فیمیل جیت جاتی ہے، اور اس کا ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو ایسا لگتا ہے کہ ایک فیمیل مجھ سے جیت گئی یہ کیس، اب یہ کیسے میں برداشت کروں گا، لوگوں کے سامنے میں کیا کہوں گا، تو یہ والی سائیکالوجی ہے ادھر۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پھر وہ فیمیل کو پروٹیکشن بھی انشور کرے۔ پاکستان میں مرد اور عورت کے مساوی حقوق کے حامی کئی سماجی کارکن خواتین کو وراثت میں مرد کے مقابلے میں ملنے والے نصف حصے کو امتیازی سمجھتے ہیں، تو دوسری طرف قبائلی علاقوں سمیت پورے ملک میں ہی شرعی طور پر خواتین کو ملنے والے نصف حصے کو دینے میں بھی اکثر رکاوٹیں پائی جاتی ہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، ضلع خیبر۔ خواتین کی زمین اور جائیداد پر ملکیت کے حقوق کے حوالے سے ہمیشہ آوازیں اٹھائی جاتی رہی ہیں۔ آئین پاکستان اپنے آرٹیکل 23 میں تمام شہریوں اور بالخصوص خواتین کے ملکیت کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، جو ملک کی آدھی آبادی ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ انہیں جائیداد تک رسائی اور ملکیت میں قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے منگل کو خواتین کے جائیداد کے حق پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم بل پر دستخط کیے ہیں۔ دفتر صدارت کے مطابق یہ بل 2020 میں اسی باری میں منظور ہونے والے قانون کی 5ویں شق میں ترمیم کرتا ہے، اور یہ محتسب کے کسی فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر صدر سے اپیل کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا مقصد خواتین کے جائیداد کی ملکیت کے حق کو یقینی بنانا اور انہیں ہراساں کیے جانے، جبر یا جعلسازی جیسی رکاوٹوں سے بچانا ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ۔ بہت شکریہ ناصرہ اقبال صاحبہ۔ یہ بتائیے کہ جائیداد میں حصے کی بات ہو، جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی، یا تشدد یا مرضی کی شادی کی بات ہو، عورت کو با اختیار بنانے کی کوششیں اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے، لیکن یہ بل جو ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی، یہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا اور اس پر عمل درآمد کس حد تک ممکن ہو سکے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بل پاس کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور ہمارے بے شمار قوانین ہیں کہ عورتوں کو ان کے جائز شرعی حقوق دینے بہت ضروری ہے، اور قرآن میں سورہ نساء میں یہ واضح ہے کہ عورت کو اس کا حصہ دینا جو ہے وہ لازم ہے، اور یہ کبھی پہلے تاریخ میں، دنیا کی عالمی تاریخ میں کسی عورت کو حصہ نہیں ملتا تھا جائیداد میں۔ اب یہ فرق صرف ہے
کہ عورت کا حصہ مرد کے حصے سے آدھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بچوں کی کفالت کا ذمہ نہیں ہوتا، اپنے خرچے کا ذمہ نہیں ہوتا، یہ سب خاوند نے کرتا ہے۔ لیکن عورتوں کو عدالتوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا غیرت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مرد کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو دینا نہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارے سپریم کورٹ نے 1990 سپریم کورٹ 1 ہے، اور میں تمام عورتوں کو بتاتی ہوں کہ یہ ذرا آپ چیک کریں اور دیکھیں کہ اس میں ہمارے بہت کنزرویٹو چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا تھا عورت اگر 28 سال کے بعد بھی آئے عدالت میں اپنا حصہ مانگنے تو بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے، پوزیشن ہماری ہے، کیونکہ تصور یہی ہوگا کہ اگر بھائیوں کے پاس اس کی ایڈورس پوزیشن ہے وہ اسی کی ہے اور اس کو اس کا جائز حصہ ملے گا۔ تو یہ تو ہمارے ہر طرف عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں اور قانون بھی دیتا ہے، لیکن عورتوں کو گھروں سے لے کے یونین کاؤنسل تک، اب تو یونین کاؤنسل سے بھی جا کے وہ مانگ سکتی ہیں، جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے ہماری 1961 کی، لیکن عورتوں کو گھر سے نکلنے اور یونین کاؤنسل تک یا عدالت کا دروازہ کھٹکانے تک بھی بہت بڑے مسائل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ سری نظام ہے، اس لیے عورتوں کو ان حقوق سے زیادہ مرد کوشش کرتے ہیں کہ وہ بے بہرا رکھیں اور ان کو بتائیں ہی نہ، اور کبھی کہہ دیتے کہ بھئی ہماری شادی پہ خرچہ کیا، تمہاری فلاں چیز پہ خرچہ کیا، تمہیں جہیز کیا، حالانکہ اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ جی، تو جسٹس صاحبہ، جیسے آپ نے ابھی خود بھی بات کی کہ قانونی پیچیدگیاں اتنی زیادہ ہیں کہ خواتین جو ہیں اپنا کیس آگے نہیں لے جا پاتی یا انہیں زیادہ تر آگاہی ہی نہیں ہے، تو کیا کریں خواتین؟ وہ ایسی صورت میں کیا کر سکتی ہیں؟ اب تو یہی سہولت ہو سکتی ہے کہ کبھی پچھلے دنوں قانون ہوا تھا کہ جب کوئی شخص مرے، عورت یا مرد، تو اگر یہ اس کی زمین زرعی زمین ہے، جائیداد ہے، تو پٹواری نے اس کا شجرہ نکالنا ہے مرنے والے کا، اس میں دیکھنا ہے کہ کون کون ہے اس کے ورثہ، اور ان کو ان کے شرعی حقوق اسی کے مطابق دینا ہے۔ ماں باپ کا 1/6 حصہ ہوتا ہے، ماں کا 1/6 حصہ ہوتا ہے باپ کا، اور بیٹیاں جو ہیں ان کا آدھا حصہ ہوتا ہے بھائیوں کے حساب سے۔ اسی طرح وہ اس میں لگا لیں، ان کے نام پہ وہ جائیداد جو ہے وہ ہو جائے، انتقال ہو جائے، اور انتقال کے 1 سال بعد تک وہ خواتین سے کوئی وہ لے نہ سکے، بطور تحفہ بھی نہ لے سکے اور نہ بطور بے یا بیچنے کے لے سکے، تاکہ ان کا مستحکم ہو جائے اس کے اوپر قبضہ۔ لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی دہلیز کو پار کرنا، زمین تک پہنچنا، پٹواری سے کہنا ہاں جی میں ہی ہوں، میں نے یہ قبضہ لینا ہے، یہ ساری دشواریاں ہیں۔ تو اب تو انہوں نے یہ کہا ہے، جو بھی قانون بالکل حال ہی میں ہوا ہے، کہ جو متصب ہے اومبڈسمین، اس کے پاس بھی عورت جا سکتی ہے، لیکن سوال تو یہی ہے کہ اومبڈسمین کے بارے میں شعور عورت کو دینا اور وہاں تک پہنچانا، یہ سارے ہمارے یہاں مسائل ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے لیے تو ٹی وی پہ اور یہ جو فون ہے نا، یہ میڈیا استعمال ہو سکتا ہے، اب تو ہر گھر میں فون ہے۔ بہت شکریہ ناصرہ اقبال صاحبہ، بھی سن لیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔